ڈاکٹر سرکار دو علیہ وسلم روزہ بھی رکھا کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ذرا ہمارے سامنے رکھیے، ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اولا ہیں، ان کے قریب ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ نے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا، سبحان یوم عاشور کا بھی، اس کے ساتھ ایک ملا کر، تاکہ ان سے مشابہت نہ رہے۔ تو ایک تو یہ روایت ملتی ہے جس میں جو ایک خاص دن منانے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہے اور آپ کا حکم مبارک بھی ہے۔ دوسرا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم ولدت، میں اس دن چونکہ پیدا ہوا تھا اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی اس انداز کے ساتھ منایا کرتے تھے۔ باقی جہاں تک صحابہ اکرام کا تعلق ہے، تو ایک تو فرقانی صاحب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کی بھی خوشنودی کو بیان کیا۔ تو اگر ہم دیکھیں امت کے اندر تسلسل کے ساتھ اس حوالے سے میلاد کا جو ہے نا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ تسلسل ابھی بھی جاری ہے۔ بلکہ ہم عام سی مثال بھی اگر دیکھ لیں کہ کسی کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی خوشی مناتا ہے، اس کے لیے وہ سالگرہ، ہر سال کے اوپر جو ہے نا اس کی سالگرہ مناتا ہے، کیک کاٹتا ہے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بلاتا ہے، تو ایک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ ہم یہ ابھی گزرا ہے 14 اگست، 6 ستمبر، اس دنوں کو مناتے ہیں کہ یہ یادگار دن ہے۔ تو جو نبی رحمت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو جس دن ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس دن اگر ہم ایک اہتمام کرتے ہیں اور ذکر خیر ان کا کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کرتے ہیں، آپ کی شان عظمتیں بیان کرتے ہیں، تو یہ ہمارا حق بھی ہے اور ہمارے اوپر یہ فرض بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے اور امت کا معمول بھی ہے۔ اس میں ہمیں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ جو بھی ذکر خیر کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ باتیں جو چلی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ جہاں تک یہ اختلاف کی بات ہے، تو چونکہ سارے انسان جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، ہر ایک کا جو عقل شعور ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کے سوچنے کا جو اینگل ہے وہ مختلف ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے اختلاف امتی رحمتن بھی قرار دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے۔ تو آپ دیکھیں جو میلاد کے نام سے اس ایونٹ کو نہیں مناتے، تو وہ سیرت النبی کے نام سے مناتے ہیں، تو وہ بھی ذکر خیر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ نبی کے ساتھ محبت امت کو ہے اور رہے گی، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ اور اس کے پیچھے بہت ساری سازشیں بھی ہیں کہ جو امت کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے یہ امت کے اتحاد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بے شک اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جمع نہیں ہو سکتے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اور ذریعہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ صحابہ کا دن ہو تو اس میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانے کے لیے بھی تیار ہیں، ہوتے ہیں۔ کوئی جلوس کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ ائمہ اہل بیت ہیں، ان کے حوالے سے اگر کوئی دن مناتا ہے اور ان کا ذکر خیر حدود و قیود کے ساتھ کرتا ہے تو ہم بھی مناتے ہیں، ہم بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر جو تہوار ہے یا ہر کسی بھی بزرگ کا دن آتا ہے یا جو اہم واقعات ہوئے ہیں، ہم سب کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، سب کے حوالے سے ہم اپنی جو بھی اللہ رب العزت نے ہمیں استطاعت دی ہے اس کے مطابق ذکر کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، اس حوالے سے کانفرنسیں کرتے ہیں یا اس حوالے سے ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں، جمعے کے موضوعات جو ہیں نا وہ ترتیب دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں صحابہ جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کے ساتھ جو ہے وہ صحابی بنتا ہے۔ جی، اہل بیت ہیں یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بنتے ہیں، تو ان کے دن منائے جائیں، لیکن جو اصل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اگر دن نہ منایا جائے تو یہ میرا خیال زیادتی ہے۔